وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جب ان دونوں نے یہ بات سنی تو بے تحاشا دونوں رونے لگے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ یہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے ساتھ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا ظالم اور دجال اور کذاب ہے وہ آدمی جو ایسا دعویٰ کرنے والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة الا بك۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے تحفظ عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ایک اہم بات کی نشاندہی کی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی توجہ دلائی، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب فضائل المدینہ میں حدیث نمبر 1878 کے تحت بیان کیا ہے۔ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک اونچی جگہ سے مدینے پر جھانکتے اور کہتے ہیں حل ترون ما ارا، اے میرے اصحاب جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم دیکھ رہے ہو؟ انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دیکھ رہا ہوں کہ اے میرے اصحاب تمہارے گھروں پر جس طرح آسمان سے بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں ویسے ہی فتنے تمہارے گھروں پر نازل ہو رہے ہیں۔
اب ذرا غور کریں، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت سے کہہ رہے ہیں، جس جماعت کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے کہا کہ اس امت میں سب سے بہترین جماعت کوئی ہے تو صحابہ کی جماعت ہے، اس امت میں سب سے بہترین اگر کوئی دور ہے تو وہ صحابہ کا دور ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جیسے بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں ویسے میں تمہارے گھروں پہ فتنوں کو نازل ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ وہ پیشن گوئی اس دور میں تھی، اور اگر آج آپ دیکھیں، آج ہمارے یہاں ایمان کی قلت ہے، آج ہمارے یہاں ایمان کی کمی ہے، آج ہمارے یہاں ایمان میں کمزوری ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہم اور آپ کس طرح کے اور کتنی طرح کے فتنوں میں پڑے ہیں اور کتنی طرح کے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ انہی فتنوں میں ایک بڑا فتنہ جو ہے ختم نبوت کا انکار کرنا ہے، یا تو زبانی طور پر یا عملی طور پر۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے پہلے یہ آپ سمجھ لیجئے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی عبادت میں کسی کو پارٹنر اور ساجی تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ اس طور پر کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے، یا اللہ کے رسول کے جو خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں، وہ غیر نبی میں مان لے۔ ان دونوں اعتبار سے یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اور جو بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کرے، اپنی رسالت کا دعویٰ کرے، وہ اس کائنات کے اندر جھوٹے اشخاص میں سے ایک بڑا جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے وہ آدمی۔ یہ اصل عقیدہ ختم نبوت۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن و سنت کے پہلے کچھ دلائل دوں عقیدہ ختم نبوت پر، اور اصل مسئلہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کو لے کے جاؤں۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، آپ سورۃ الاحزاب پڑھیے، آیت نمبر 40 میں اللہ نے کیا کہا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ کہا اللہ نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں جو اشخاص بیٹھے ہیں، خاص کر کے ہمارے نوجوان یا ہماری خواتین جو قرآن کی تفسیر کے علم سے شغف رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی باریکی بیان کی ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اللہ نے خاتم الرسول نہیں کہا، رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آخر اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو کیوں کہا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسالت سے کم درجہ نبوت کا ہوتا ہے۔ جب آپ نے کم کو ہی بند کر دیا تو اوپر جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ نے نبوت کے دروازے کو ہی بند کر دیا تو رسالت کو تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ رسالت کسی کو دی جائے۔ اللہ نے اسی لیے اللہ نے کہا وخاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ نبی اور رسول کا فرق سمجھ لیجیے آپ۔ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالی کوئی نئی شریعت دے، نئی کتاب دے اور اس کے تبلیغ کا حکم دے۔ جسے اللہ تعالی نئی شریعت دے، نئی کتاب دے، اس کی تبلیغ کا حکم دے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ یہ رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو کتاب دی، تورات، نئی شریعت دی، اور اللہ نے اس کے تبلیغ کا حکم دیا۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جسے کوئی نئی کتاب نہیں دی جاتی، نئی شریعت نہیں دی جاتی، بلکہ پچھلے نبی کی شریعت کے تبلیغ کا حکم ہوتا ہے۔ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام۔
دونوں بھائیوں کو آپ یاد رکھیے. موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول دونوں ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں کتاب بھی دی, شریعت بھی دی, تبلیغ کا بھی حکم دیا. لیکن ہارون علیہ السلام صرف نبی ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی, کوئی شریعت نہیں دی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا. تو نبوت یہ رسالت سے کم درجہ ہے. جب آپ نے ادنا کو بند کر دیا تو اعلیٰ پر جانے کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے ذریعے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا. آئیے اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے پر. سب سے پہلی حدیث بڑی جامع اور بہترین حدیث ہے, آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر حدیث نمبر 3455 کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے. 3455 کے تحت حدیث کیا ہے ذرا سنیے. ابو حازم رحمہ اللہ کہتے ہیں قعدت ابا ہریرہ 5 سنین, میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 5 سال مسلسل علم سیکھنے کے لیے بیٹھتا رہا. یہ دیکھیں صحابہ اور تابعین کا احادیث کا علم سیکھنے کا اہتمام کتنا تھا. آج ہمارے یہاں ابھی ہمارے انور بھائی ہم لائبریری میں بیٹھے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ دروس کا اہتمام ہوتا ہے, کوشش کی جاتی ہے, شیوخ کو بلایا جاتا ہے, لیکن لوگ نہیں آتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمیں علم کی اہمیت نہیں معلوم, یا جو صحابہ کا جذبہ تھا ہماری واقفیت نہیں ہے اس جذبے سے. تابعی کہتے ہیں کہ میں 5 سال تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا علم سیکھنے کے لیے. تو میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا, کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون الخلفاء سیکثرون. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہم السلام ہی سیاست کیا کرتے تھے, سیاسی امور نبی ہی دیکھتے تھے. جب ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اللہ تعالیٰ بھیج دیتا. لیکن لوگوں یاد رکھو انہو لا نبی بعدی, میرے بعد اس امت میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہاں خلفاء آئیں گے, میرے خلیفہ ہوں گے جو فیکثرون, جو بہت زیادہ ہوں گے. تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی جو امت تھی ان میں ایک نبی کے ہلاک ہونے کے بعد, ایک نبی کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتا تھا. لیکن ہماری اس امت میں یہ امت آخری امت ہے, ہمارے نبی آخری نبی ہے, ہماری کتاب آخری کتاب ہے, ہماری شریعت آخری شریعت ہے. اب اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے. ایسے ہی اس کی دوسری دلیل دیکھیے, امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر نقل کیا حدیث کو, حدیث نمبر 4419. مصعب ابن سعد کہتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا, جنگ تبوک کا معاملہ. سن 9 ہجری میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکلتے ہیں, اور آپ کی یہ عادت تھی آپ جب بھی مدینے سے جاتے اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ بناتے تھے, اپنے پیچھے کسی کو جانشین بناتے تھے. اس وقت آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا. سیدنا علی آئے, آ کے کہا یا رسول اللہ اتخلفنی فی الصبیان والنساء, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں صحابہ کی جماعت کو لے کر, مجھے یہاں عورتوں اور بچوں کے اوپر نگراں بنا کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي. کہا اللہ کے نبی نے اے علی کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کا مقام وہی ہو جو ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا, جب وہ جانے لگے تو اپنے پیچھے کس کو خلیفہ مقرر کیا؟ اپنے بھائی سیدنا ہارون کو. تو اللہ کے نبی نے کہا آپ کا بھی مقام وہی ہے علی, لیکن یاد رکھیں ہارون نبی تھے, الا انہ لیس نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. چلیے اس کی تیسری دلیل لیتے ہیں. سیدنا جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے, اور حدیث نمبر 3532 ہے. ذرا غور کریں, کہتے ہیں اللہ کے نبی کے 5 نام ہیں. یہاں ناموں کی بات آئی تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اللہ رب العالمین کے جو نام ہمیں کتاب و سنت میں ملتے ہیں, جو بتلائے گئے ہیں, وہ 99 ملتے ہیں.
لیکن وہ 99 کی حد جو ہے حد نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی نام ہے جو جن کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، جن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لیکن بعض بھائی جہالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کے نعوذ باللہ عشق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام گڑھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام کہیں بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں اہل بدعت کے گھروں میں، ان کے دکانوں پر، ان کے کاروبار کی جگہوں میں جہاں اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، وہیں بغل میں نبی کے بھی 99 نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور ظالموں نے ظلم یہ کیا کہ جو نام اللہ کہتے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول آخر ظاہر باطن، وہ نام اٹھا کر کے نبی کو دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نام تھے، اللہ کی صفات تھی، اسے اٹھا کر ظلم یہ کیا کہ کہا کہ یہ نبی کے نام اور نبی کے صفات ہیں۔ اللہ، اور بعض قوالی گانے والے تو قوالی بھی گاتے اس کے اوپر کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام کہیں بھی صحیح احادیث سے ہمیں نہیں ملتی ہے۔ میں نے یہاں 2 حدیثیں نقل کی ہیں اور تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام میں نے یہاں ذکر کیے، ذرا غور کریں۔ صحیح بخاری کی روایت، جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد وانا احمد، انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، اور میرا نام ماحی ہے جس کے ذریعے اللہ نے شرک اور کفر کو مٹایا، اور میرا نام حاشر ہے کہ لوگ میرے بعد حشر، لوگوں کا حشر میرے بعد کیا جائے گا قیامت میں، اور میرا نام عاقب ہے۔ عاقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک بڑے مشہور راوی ہیں ابن شہاب زہری رحمہ اللہ، آپ عاقب کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں العاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب ایسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو آخری نبی ہو، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا اپنے ناموں میں کہ میرا ایک نام عاقب ہے، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الفضائل میں حدیث نمبر 2355، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یسمی لنا نفسہ اسماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام بتلائیں۔ آپ نے کیا کہا؟ انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، والمقفی، اور میں مقفی ہوں، والحاشر، میں حاشر ہوں، اور میرا نام نبی التوبہ اور نبی الرحمہ بھی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنا ایک نام کیا بتلایا؟ المقفی۔ مقفی کی جب آپ شرح دیکھیں حدیث کی کتابوں میں یا عام ڈکشنری، عام لغت میں آپ اگر مقفی کا معنی دیکھیں تو مقفی کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو سب سے آخری میں آئے، اس کے بعد کوئی آنے والا نہ ہو، اس کے بعد کوئی آنے والا نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناموں میں 2 بڑے نام بتلائے، ایک عاقب اور ایک مقفی، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ آخری نبی اور رسول ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اس امت کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں حدیث نمبر 523 کے تحت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کے ذریعہ مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر اللہ نے فضیلت دی، کتنی چیزوں کے ذریعہ؟ 6 چیزوں کے ذریعہ۔ پہلی چیز آپ نے کیا کہا؟ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی مختصر ہوتی ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے، بڑا وسیع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حدیثوں کو ائمہ نے جمع کیا، حدیثوں کو ائمہ نے جمع کیا۔ صرف آپ ایک حدیث لے لیجئے مثال کے طور پر، انما الاعمال بالنیات، جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یا حدیث جبریل لے لیجئے ایمان کے تعلق سے۔ جو لوگ مدارس میں پڑھنے والے ہیں یا جن کو حدیث سے شغف ہے، جو اس فن سے جڑے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ہزاروں علماء نے ایک حدیث کی شرح پر 10 جلدوں میں کتابیں لکھی ہوں گی۔
اللہ کے نبی کی بات مختصر ہوتی تھی لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ بڑا وسیع ہوتا تھا. تو اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی تھی کہ آپ بولتے تھوڑا تھے لیکن اس کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہوتا تھا. ایسے ہی کہا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب کے ذریعہ میری مدد کی ہے. یعنی آپ اپنے دشمن سے جب لڑنے کے لیے نکلتے، آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا، اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں آپ کے ڈر کو بٹھا دیتا تھا. یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے. نصرت بالرعب، اللہ نے روب کے ذریعے آپ کی مدد کی. کہا احلت لی الغنائم، جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوتی ہے وہ ہماری اس امت کے لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ رب العالمین نے میری امت کے لیے اور میرے لیے اس زمین کو پاک اور نماز کی جگہ بنائی ہے. امت پہلے کیا ہوتا تھا؟ عبادت خانوں میں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے اس امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ فضیلت دی کہ اس امت کے کسی بھی فرد کو کہیں بھی پانی مل جائے وہ وضو کر لے اور نماز پڑھ لے. اگر پانی نہ ملے تو کم از کم تیمم کر کے نماز پڑھ لے. ہاں، حمام میں نہ پڑھے، قبرستان میں نہ پڑھے، یا جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھے. بقیہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ لے. اس کے بعد کہا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کے نبی کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ پہلے نبی ایک قوم کے لیے، ایک فرقے کے لیے، ایک جماعت کے لیے، ایک طبقے کے لیے بھیجا جاتا تھا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا اور کہا وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا ہے. یہ اللہ کے نبی کی 6 فضیلتیں ہیں جو دوسرے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا. آپ دیکھیں بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں لیکن جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی. میں آپ کو بتلاؤں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور ایسے ہی صحابیات، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، اعتقاد تھا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں، جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں نبی ہوں، یمامہ کا رہنے والا تھا، تو صحابہ نے اس کے ساتھ تعامل کیا کیا؟ صحابہ نے اس سے جنگیں لڑی، اس کے خلاف صحابہ کھڑے ہو گئے. اگر اسے نبی مان لیتے یا اسے رسول مان لیتے کبھی اس سے جنگ نہ کرتے، کیونکہ صحابہ کبھی یہ ایمان اور عقیدہ تھا اور یہ اجماعی مسئلہ تھا صحابہ کے ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. آئیے اس کی ایک پیاری سی دلیل دیتا ہوں. ہماری خواتین ذرا دھیان سے سنیں، غور سے سنیں کہ اس دور کی عورتیں کیسی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. امام مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، حدیث نمبر 2454. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر سے کہا کہ اے عمر، چلو ذرا ہم ام ایمن سے مل کے آئیں. ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے. دونوں چلے. ذرا غور سے سنیں اس واقعے کو. دونوں جب وہاں پہنچے تو وہ دونوں کو دیکھ کر رونے لگی. ہوتا کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، یہ تینوں جاتے تھے ان سے ملاقات کے لیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ دونوں وہاں ملاقات کے لیے پہنچے تو دیکھا ام ایمن رو رہی ہے. کہا ما یبکیکی ما عند اللہ خیر لرسول اللہ. آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اس لیے رو رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی؟ آپ اس لیے رو رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے کیا آپ اس سے راضی نہیں ہیں؟ کہتی ہے ام ایمن، اللہ اکبر، میرے ماں باپ قربان ہوں ام ایمن پر. کہتی ہے ام ایمن، اے ابو بکر اور عمر سنیں، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. میں رو تو اس لیے رہی ہوں ان الوحی قد انقطع من السماء، آسمان سے جو وحی کا سلسلہ آتا تھا، رحمان ہمارے متعلق جو باتیں نازل کرتا تھا، اس وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور وحی نبیوں پر آتا ہے، وحی غیر نبی پر نہیں آتا. یاد رکھے، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. کہتی ام ایمن، میں رو تو اس لیے رہی ہوں کہ وحی کا جو سلسلہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق جو احکامات جو باتیں نازل کرتا تھا اس وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جب ان دونوں نے یہ بات سنی تو بے تحاشا دونوں رونے لگے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ یہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے ساتھ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا ظالم اور دجال اور کذاب ہے وہ آدمی جو ایسا دعویٰ کرنے والا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں اور آپ کو سکھلاتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، حدیث نمبر 3535۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا اس حدیث کو غور سے سنو میرے نوجوانوں، اس کے بعد جو اصل مدعا میں بتلانا چاہتا ہوں اس پر آتا ہوں آپ کے لیے۔ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، کہا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنہ من زاویۃ۔ اللہ اکبر، میری مثال اور پچھلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے بڑا خوبصورت گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر بنایا، اور اسی گھر کے ایک زاویے میں، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، بڑا خوبصورت ڈیکور کر کے اس نے گھر بنایا اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آتے ہیں اور اس گھر کی خوبصورتی کو دیکھتے تو بڑی تعریف کرتے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، گھر بنانے والے نے ایک اینٹ کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے اس گھر کے اندر نقص پایا جاتا ہے، کمی دکھائی دیتی ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑی خوبصورت چیز ہے، دیوار بہت اچھا پینٹ کیا ہوا ہے اور سائیڈ میں کہیں پانی گرنے کی وجہ سے ڈیمپ ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ جو سائیڈ میں ڈیمپ ہوا یہ اچھا نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ عمارت انبیاء کی، نبیوں کی عمارت کی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ تمام نبیوں کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، بڑی خوبصورت عمارت ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، کہا وہ آخری اینٹ میں ہوں، مجھے رکھ دیا گیا، نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، اب نبوت کی عمارت میں کوئی کمی نہیں رہی، اللہ نے میرے ذریعہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال دے کے سمجھائی کہ اس عمارت میں جو آخری اینٹ ہے وہ میں ہوں، مجھے اللہ نے بھیج دیا، نبوت کا سلسلہ اور دروازہ بند، اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آئیے، موجودہ دور میں یہ ختم نبوت کے عقیدے پر بڑے بڑے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں، ہمارے یہاں شہر کلکتہ میں بک فیئر لگا ہوا تھا، تو میرا ماموں زاد بھائی وہاں پہنچا اور اس نے اللہ کے رسول کی سیرت کی ایک کتاب خرید لی، لایا، مجھے بتلایا والا بھیا دیکھیے میں گیا تھا، آج یہ سیرت کی کتاب لایا ہوں۔ جب میں نے اس کے 4-5 صفحات پڑھے تو وہ کتاب قادیانیوں کی کتاب تھی، جو وہاں بک فیئر میں کتابوں کے اسٹال پر کتابیں دے رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہندوستان میں یا کہہ لیجئے بر صغیر میں سب سے پہلے اگر کسی نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا، اور آج 100 سال سے زیادہ ہو گئے، اس کے ماننے والے، اس کی راہ پر چلنے والے بے شمار ہیں، خصوصی طور سے ہمارے نوجوان اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ آئیے آپ کو میں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ایک عالم، ایک شخص ہے، عالم تو میں نہیں کہہ سکتا، ایک شخص ہے، فوت ہو گیا، پڑوسی ملک کا تھا، وہ اسحاق جہالوی اس کا نام ہے، اسحاق جہالوی، مولانا اسحاق کے نام سے لوگ اسے جانتے ہیں، بڑا مشہور ہے، جو انٹرنیٹ سے جڑے ہیں ان سب کو معلوم ہے میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ مولانا اسحاق اپنی ایک ویڈیو میں کہتے ہیں کہ قادیانیوں نے یہ شبہ پیش کیا کہ تم درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو ابراہیم کی آل و اولاد پر تم درود پڑھتے ہو، تو ابراہیم کی آل و اولاد میں خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے۔ قادیانیوں کا یہ شبہ ہے، تو اس میں کیا ہے کہ جو آئیں گے جن پر تم درود پڑھ رہے ہو وہ بھی نبی اور رسول ہوں گے۔ قادیانیوں کی یہ شبہ ہے، عام آدمی اس سے واقف نہیں ہے۔
مولانا اسحاق اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں سنیے ذرا. مولانا اسحاق کہتے ہیں کہ منصب نبوت بند ہو گیا ہے، یعنی اللہ کے جانب سے کسی آدمی کو نبی اور رسول اگر بنایا جائے تو اسے یہ اختیار نہیں کہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کرے، یا جو لوگ اسے نبی نہ مانے اسے کافر سمجھے. مولانا اسحاق کہتے ہیں کہ منصب نبوت بند ہو گیا. جیسے اللہ کے نبی کو اللہ نے نبوت کا مقام اور مرتبہ دیا تھا، وہ مقام و مرتبہ ختم ہو گیا ہے، ورنہ اس امت میں نبوت نعوذ باللہ آج بھی جاری ہے. یہ مولانا اسحاق کا کہنا ہے کہ اس امت میں نبوت آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی بنائے جائیں گے، ان کے مقام اور مرتبے پچھلے نبیوں سے بھی زیادہ ہوں گے. ہاں ایک چیز ہے کہ وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کر سکتے. مولانا اسحاق کہتے ہیں کہ وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کر سکتے. ان کے بقول یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا صرف ایک جرم تھا، وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، ورنہ اس امت میں مولانا اسحاق کے بقول نبوت آج بھی جاری ہے اور نبی آج بھی بنائے جائیں گے. میں نے مولانا اسحاق کا حوالہ کیوں دیا؟ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت جو ہے دو اشخاص کو بہت سنتی ہے، ایک انجینئر علی مرزا کو اور دوسرا جاوید احمد غامدی کو. جی سنتے کہ نہیں سنتے؟ سنتے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، امام کو حق ہے وہ پوچھ سکتا ہے جمعہ میں. سنتے کہ نہیں سنتے؟ انجینئر علی مرزا کو بڑا سنتے ہیں لوگ، جاوید احمد غامدی کو بڑا سنتے ہیں. آپ کو میں بتلاؤں، انجینئر علی مرزا کا استاذ یہ آدمی ہے اسحاق جہالوی. انجینئر علی مرزا کا استاذ، ویڈیوز موجود ہیں انٹرنیٹ پر، جس کو ثبوت چاہیے وہ آ کے مجھ سے لے کر کے جائے. انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ شیخ الاسلام یعنی امت اسلامیہ میں اگر کوئی بڑا عالم دین ہو سکتا ہے تو وہ مولانا اسحاق ہے. وہ اپنے ایک ویڈیو میں کہتا ہے انجینئر علی مرزا کہ اہل حدیثوں کے علاوہ امام ابن تیمیہ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن مولانا اسحاق کو دیوبندی بھی جانتے، بریلوی بھی جانتے، اہل حدیث بھی جانتے، شیعہ بھی جانتے. اس اعتبار سے شیخ الاسلام مولانا اسحاق ہوئے. بھائی تم جس کی راہ پر چل رہے ہو، جس انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو، جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاذ ختم نبوت کا منکر ہے. کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہے کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ نہیں کہا اس نے، نہیں کہا اس نے. پھر بھی تم انجینئر کو سنتے ہو. نوجوانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے کون سی راہ اختیار کر لی؟ جاوید احمد غامدی کو سنتے ہو. سنو، جاوید احمد غامدی اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ مولانا اسحاق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو جاوید احمد غامدی نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ جملے جاوید احمد غامدی کے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا اسحاق صاحب ایک بہت بڑے محقق تھے. جاوید احمد غامدی. نوجوانوں نے سن کر کے جاوید احمد غامدی کو میوزک حلال کر لیا. یہ داڑھی چٹے ہمارے معاشرے میں جتنے دکھتے ہیں نا نوجوان، اکثریت جاوید احمد غامدی کو سننے والے ہیں. ذرا سنو، جاوید احمد غامدی کے بقول مولانا اسحاق ایک بہت بڑے محقق ہے، اور یہ محقق کہتا ہے کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. میں آپ کو بتلاؤں، یہ علم دین ایک اللہ کے جانب سے بہت بڑی نعمت ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر امام ابن سیرین کا قول نقل کیا ہے. کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم جو ہے اصل میں تمہارا دین ہے. تم دیکھو کہ تم دین کا علم کس سے حاصل کرتے ہو. آج ہر ایرے گہرے سے ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں. ہر آدمی آج منصب امامت پر بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی آج دعوت و تبلیغ کے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو علامہ باور کرتا ہے. نہیں، یہ دین، یہ اور دین اسلام اللہ نے نبی کو دی، اور نبیوں کی وراثت اللہ نے علماء کو دی. علماء سے دین سیکھیے، علماء سے دین حاصل کیجئے میرے بھائی، علماء سے دین حاصل. ورنہ یاد رکھے اس طرح کے فتنے پیدا ہوں گے، ایسے ہی فتنے پیدا ہوں گے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے نوجوان نبوت کا بھی انکار کر دیں، یا پھر یہ عقیدہ رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے، کیونکہ یہ سنتے ہیں کسی انجینئر کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی ایڈوکیٹ کو، نہ جانے کن کو یہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ میرے بھائیوں. اور آگے آئیے، میں نے بہت پہلے ایک شخص کا ذکر کیا تھا جو کہ کینیڈا کا رہنے والا ہے، پڑوسی ملک کا ہے، کینیڈا میں رہتا ہے. اس شخص کا نام محمد شیخ ہے. اس سے کسی نے پوچھا جب کہ مسلمان
کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اسے بھی ہمارے نوجوان سننے والے بہت ہیں، بہت سنتے ہیں ہمارے نوجوان۔ محمد شیخ کو شیخ وہ ماشاءاللہ کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے آتا، بڑی بہترین باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں جو بڑی لچکدار ہوتی ہے، ہمارے مطابق ہوتی ہے۔ محمد شیخ کہتا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ محمد شیخ کی کلمات ہیں جسے آپ اور ہم سنتے، ہمارے نوجوان جنہیں سنتے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتلاؤں، صحیح سنن نبی داؤد کی روایت حدیث صحیح سند سے آئی ہے، امام ابو داؤد نے اس کو کتاب الفتن والملاحم کے اندر نقل کیا، حدیث نمبر 4252، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری امت میں 30 لوگ ایسے ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے اور ہر آدمی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے یہ پیشن گوئی کہ اس امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جب بات چلی ہے، بس 2-4 منٹ اور آپ کا لوں گا، میں بات چلی ہے تو میں بتلا دوں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان کی ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس، میں ان میں سے کچھ کے نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم رہے کہ واقعی لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ اسود عنسی نامی شخص نے کیا جو یمن کا رہنے والا تھا، اس کے بعد مسیلمہ کذاب نے کیا جو یمامہ کا رہنے والا تھا، اس کے بعد سجا بنت حارث نے کیا جو کہ ایک عورت ہے، اس کے بعد حارث کذاب نے کیا جو دمشق کا رہنے والا تھا، پھر اس کے بعد مغیرہ بن سعید نے کیا، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد بیان ابن سمعان نے کیا، پھر صالح بن طریف نے کیا، یہ ایک یہودی تھا لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد افریقہ میں رہنے والے ایک شخص اسحاق اخرس نامی شخص نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر استاد سیس نام ہے اس شخص کا، یہ خراسان کا رہنے والا ہے، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ علی بن محمد خارجی، اس نے ابھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مختار بن ابو عبید ثقفی، اللہ اکبر، یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، صحابی رسول ہے، ابو عبیدہ بن مسعود جلیل القدر صحابی ہے۔ اس شخص کے پاس علم ہونے کے باوجود اس نے صرف صحابہ کی دشمنی میں اپنے آپ کو نبی ثابت کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیعوں کیا بہت بڑا ہیرو ہے یہ بندہ۔ شیعہ جو ہے اس کے اوپر فلمیں بناتے اور کہانیاں لکھتے اور قصے لکھتے ہیں۔ مختار بن ابو عبید ثقفی، اس شخص نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایسے ہی حمدان بن اشعث قرمتی، یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ علی بن فضل، یہ یمن کا رہنے والا تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حامیم بن من اللہ، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ عبد العزیز باسندی، اس نے ابھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ابو طبیب احمد بن حسین متبنی، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ابو القاسم احمد بن قصی، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ عبدالحق بن سبعین مرسی، ایسے ہی با یزید روشن جالندری، میر محمد حسین مشہدی، ان سب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور ہمارے بر صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1839 عیسوی یا 1840 میں یہ پیدا ہوتا ہے اور 1901 میں یہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ شروع میں تو اس نے بہت پروپیگنڈا کیا اور مسلمانوں کا حمایتی بنا رہا، اور یہودیوں سے عیسائیوں سے اس نے بڑے مناظرے کیے، بہت کچھ اس نے کیا، اور 1901 میں آ کے اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کا فضل دیکھو، آج جو امت اہل حدیثوں کو گالیاں دیتی ہے، جاؤ انہیں بتلاؤ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوا تو ہم اہل الحدیث کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے مولانا حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ لکھا جس میں لکھا کہ مرزا قادیانی یہ زندیق ہے، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے اور یہ جھوٹا نبی ہے۔ فتویٰ لکھنے کے بعد اپنے استاذ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس آئے اور اس فتوے پر ان کی دستخط لی اور 200 علماء سے دستخط کروائے، 200 علماء سے۔ سب سے پہلے اگر قادیانیت کے خلاف کسی نے قدم اٹھایا تو ہم اہل الحدیث نے اٹھایا، اور سب سے پہلے مرزا قادیانی کو اگر کسی نے مباہلے کے لیے دعوت دی وہ بھی اہل الحدیث تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ،
وہ بھی اہل الحدیث ہے۔ 1903 میں مرزا کے گھر پر جا کر کے، ممبر سے اسٹیج سے نہیں، مرزا کے گھر پر جا کر کے مرزا کو کہا اگر تو واقعی سچا نبی ہے تو آ ہم سے مباہلہ کر لے۔ اس وقت مرزا نے ایک دعا کی تھی، اللہ نے اس کی وہ دعا قبول کی، اللہ نے مرزا کی دعا قبول کی، کہا کہ ہم دونوں میں سے جو سچا ہے وہ زندہ رہے، جو جھوٹا ہے وہ مر جائے۔ مرزا مولانا ثناء اللہ کی زندگی میں ہی ہیضے کی بیماری میں ٹوائلٹ میں حمام میں گر کر کے مرا تھا، اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے بھائی کہتے کہ اللہ بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی بر صغیر میں سب سے پہلے اگر مرزا کے خلاف کسی نے تفصیلی کتاب لکھی تھی تو مولانا قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے لکھی تھی، وہ بھی 25 سال کی عمر میں۔ آج ہمارے یہاں 25 سال کے نوجوان بیٹھے، ذرا ان سے پوچھو انہوں نے قرآن مجید کے کتنے صفحات یاد کیے، کتنی حدیثیں انہیں یاد ہیں، ان سے پوچھو۔ مولانا قاضی سید سلیمان منصور پوری نے 25 سال کی عمر میں سب سے تفصیلی جواب مرزا غلام احمد قادیانی کو دیا تھا، اور اللہ کا فضل تھا کہ وہ بھی اہل الحدیث تھے۔ نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، آج فتنے تمہیں گھیر رہے ہیں، ہر طرف فتنہ ہے، الہاد کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، ختم نبوت کے انکار کا فتنہ ہے، شبہات کے فتنے ہیں، شہوات کے فتنے ہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ، علماء سے جڑو، علماء سے علم حاصل کرو، دین سیکھو، دین سمجھو، دین کو جانو۔ یہ دین اللہ نے تمہیں نعمت کے طور پر عطا کیا ہے، اس دین کو ضائع ہونے نہ دو، اس کا علم سیکھو، پڑھو، سیکھو، دروس ہو، محاضرے ہو، اس میں شریک ہو، وقت نکالو دین سیکھنے کے لیے۔ میں یہی بات اپنی خواتین سے بھی کہتا ہوں، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام سامعین اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے لیے پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان کر دے۔ اللہ ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تو ان پر رحم فرما دے۔ اللہ تو انہیں ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک فوت ہو گئے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب تیرے حقیر بندے ہیں اللہ، آج تیرے حضور ہم یہ تجھ سے التجا کرتے ہیں اللہ، جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہو اللہ تو ہمیں ختم نبوت کا دفاع کرنے والا بنا کے زندہ رکھنا۔ اللہ تو ہمیں ختم نبوت کا دفاع کرنے والا بنا کے زندہ رکھنا۔ اللہ تو ہمیں صحابہ کا دفاع کرنے والا بنا کے زندہ رکھنا۔ اللہ تو ہمیں توحید و سنت کا داعی بنا کے زندہ رکھنا۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔